بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کی جمعرات اور جمعہ کو اس سورت کو صرف اور صرف ایک بار پڑھنے سے جسم کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس سورت کو اپنی زندگی میں ذوالحجہ کی جمعرات اور جمعے کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو صفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے ہی پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑے بڑے علاج کروائے مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مکہ شریف کے قریب قازہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا ہی قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یقیناً یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ ساتھ لیا اور اس طبیب اسراب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ہیں تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب وہ دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو کب یہ کھلنا ہی مشکل ہے، کیونکہ آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی یہ دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب یعنی راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب صاحب اس مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی بھی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ رام نے جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر کمرے میں گئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کبھی اپنی کتاب دیکھتا تو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات کو سن کر بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ کام جلدی کریں۔ راہب نے کہا کہ کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دیں اور اسے دم بھی کرو
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ سرکار آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ مقدس کو گنہگار کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ صفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کی نیز سے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ بوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے ہی مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح اسے لے کر نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب صاحب نے مسکرا کر کہا ہے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہی کے پاس موجود ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ کہاں ہے علاج؟ راہب صاحب نے کہا کہ سردار مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں پر لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب شریف کو نکال کر آپ کی آنکھوں مبارک میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت زیادہ مشہور ہے، سنائے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا کہتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، اس کے جلال کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت ہی سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کی اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متواضع تھے کہ آپ کی خوراک اتنا کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح اور شام دو وقت موجود نہیں ہوتا تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کا کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایات میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانسے حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات تم پر 3 چاند طلوع ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ گزر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا تک نہیں چلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی بیٹا ہمارا گزر بسر پانی اور کھجور پر ہی ہوتی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری پڑوس کو آپ دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتی تھی کیونکہ ان کے ساتھ دودھ والے جانور پر کثرت تھے۔ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ پاک کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھتے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم دہ بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہر جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کے ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقاتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا ساتھیو تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اسے 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں بھی تو کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ کی قسم اللہ پاک کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کو اس طرح بیان فرمایا دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی
تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے یہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ جمعرات اور جمعے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد ایک سورت کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، پھر موت تک کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجیے کہ یہ سورت بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کے وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل پا رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ سورت ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجیے کہ وہ سورت یہ ہے، یہ سورت آپ نے صبح نماز کو ادا کر لینے کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، لیکن اس سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک مرتبہ پڑھ لیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد یہ کلمات صرف اور صرف 3 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی اور مشکل ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ذو الحجہ کے دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے یہ سورت ایک مرتبہ اور کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اول و آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ پاک کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ انسان پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو اس وقت ان کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حق میں تو انسان چلتا رہتا ہے اور اس کو خدا یاد نہیں رہتا، تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، 3 بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہی نور ہے، یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہوا ہے، اور میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اور اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و کرام، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت ہے، ایمان ہے اور نور بھی ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होते हैं। दुआ मांगने के आदाब में से है कि अल्लाह ताला की ज़ात से वही कुछ मांगना चाहिए जो हलाल और तय्यब और पाकीज़ा हो। नाजायज़ मकासद और गुनाहों के कामों के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ फैलाना और अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ मांगना इंतहाई दर्जे की बेअदबी और गुस्ताखी है, बल्कि हराम और नाजायज़ मुरादों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से दुआएं मांगना और मिन्नतें मांगना दीन इस्लाम के साथ एक बदतरीन किस्म का मजाक भी है। इसी तरह इन बातों के लिए भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने अज़ली तौर पर सैर फरमा दी हैं और इनमें आप कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। मसलन किसी पोस्त कद इंसान का अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि या अल्लाह मेरा कद लंबा कर दे, या किसी इंसान का अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि या अल्लाह मेरा कद छोटा कर दे, या मसलन कोई जवान शख्स अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि या अल्लाह मैं हमेशा जवान रहूं और मेरे ऊपर कभी बुढ़ापापन ना आए। इस किस्म की दुआएं हरगिज़ नहीं मांगनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुअज़्ज़िन सब आसान कहते हैं तो ऐसे वक्त में की जाने वाली दुआ ज़्यादा कबूलियत रखती है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज़्ज़िन आज़ान कहता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं। एक बंदा मोमिन अगर नमाज के औकात में आज़ान और अकामत के दरमियान दुआ करे तो उस बात का ज़्यादा इम्कान है कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, आज़ान और अकामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ नामंसूर नहीं होती। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस वक्त में क्या मांगा करें? अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत का सवाल किया करें। तिरमिज़ी और कुतुब हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात के आखिर ताई हिस्से में आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआओं को कबूल व मंजूर करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। जब बारिश हो रही हो उस वक्त की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। सैयदना साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, एक तो आज़ान के वक्त और दूसरी उस वक्त की दुआ जब बारिश हो रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाएं। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंसूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस मालूमाती चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।